ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میری عمر 18 سال کی ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میڈم صاحبہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری عمر 18 سال ہوتے ہی مجھے ایک سرپرائز دیں گے۔ مجھے میڈم صاحبہ کے گھر رہتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے اور ان 6 سالوں میں بہت بار میری سالگرہ آئی تھی، مگر کبھی میری سالگرہ نہیں منائی گئی تھی۔ مگر اس بار میری سالگرہ آنے سے پہلے ہی میڈم صاحبہ نے کہا کہ وہ اس بار میری سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ میں یہاں خوش تھی۔ میں گھر آئی تو میڈم صاحبہ پورے گھر کو سجا رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور جب تک میں آواز نہ دوں نیچے مت آنا۔ میں پورے گھر کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری 18ویں سالگرہ کو اتنے جوش و خروش کے ساتھ بھی منا سکتا ہے۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کالج کا یونیفارم بدل کر میں نے کھانا کھایا اور بے چینی سے سوچنے لگی آخر میڈم مجھے کب آواز دیں گی کہ نیچے آؤ اور آ کر کیک کاٹو۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ میڈم کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے خوبصورت جوڑے کا آرڈر دیا ہے، تھوڑی دیر میں وہ تم تک پہنچ جائے گا، اسے پہن کر نیچے آ جانا۔ نئے جوڑے کا سن کر میں بہت خوش ہو گئی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے پاس تو سالگرہ کے لحاظ سے کوئی اچھا جوڑا نہیں ہے۔ میڈم کو گئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ نوکرانی میرا ڈریس لے کر کمرے میں آئی۔ اس ڈریس کو دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ وہ تھا ہی اتنا شاندار کہ میں یقین ہی نہ کر پائی کہ واقعی یہ میرے لیے ہوگا۔ وہ ایک خوبصورت باربی فراک تھی، بڑے سے گھیر والی، جیسے میں اکثر خواہش کرتی تھی کہ کاش میرے پاس ایسی ہو۔ میڈم نے بالکل ویسی ہی سفید رنگ کی فراک میرے لیے منگوائی تھی۔ نوکرانی کے جانے کے بعد میں نے جیسے ہی اس ڈریس کو شاپر سے نکالا تو ساتھ میں کاغذ کا صفحہ بھی نیچے گر گیا۔ میں سن رہ گئی۔ میں اس کاغذ کے صفحے کو اچھے سے پہچانتی تھی کیونکہ اسی قسم کے صفحے پر مجھے کئی دن سے خط لکھے ہوئے مل رہے تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک لڑکا مسلسل مجھے کسی نہ کسی بہانے سے خط بھیج رہا تھا۔ کبھی میرے بیگ میں خط ملتا تو کبھی راستے میں اچانک کوئی بچہ پکڑا جاتا، کبھی شاعری لکھی ہوتی تو کبھی کوئی گانا لکھا ہوتا۔ میں نے ڈر کے مارے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، میڈم کو بھی نہیں، تاکہ کہیں وہ مجھے کالج سے ہٹوا نہ دیں۔ لیکن آج اس ڈریس میں سے خط نکلے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانے اس لڑکے نے اس ڈریس والے بیگ میں کیسے خط رکھا ہوگا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آج کیا لکھ کر بھیجا ہے، مگر آج کوئی شاعری یا گانا نہیں بلکہ کچھ اور لکھا تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، صرف 2 لفظ تھے، بھاگ جاؤ۔ میں نے حیرت سے سوچا یہ کیا ہے؟ اس لڑکے کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کون تھا میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، ایسے کیسے میں اس کے ساتھ بھاگ جاتی؟ میں نے غصے میں آ کر جلدی سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑا اور وہ لباس پہن کر تیار ہونے لگی، لیکن ان 2 لفظوں نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ شاید کوئی میری فکر کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے ایسے کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون پڑا ہے، کون مجھے خط بھیجتا ہے۔ خیر میں نے تمام وسوسوں سے پیچھا چھڑایا اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے چلی آئی جہاں میڈم کے بلائے مہمان آ چکے تھے۔ میں آئی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا کہ مہمانوں میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی، سارے مرد ہی تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کیک کاٹنا تھا اور میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ میں نے میڈم سے پوچھا بھی کہ آپ نے کسی عورت کو نہیں بلایا، تو وہ کہنے لگی تم ان فضول سوچوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو، کیک کاٹنے کی تیاری کرو۔ میں نے کیک کاٹا تو وہ سب مہمان آگے بڑھ کر مجھے کیک کھلانے لگے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ میڈم کے مہمان تھے، اگر میں ان کو منع کرتی تو وہ برا مان سکتی تھیں، اس لیے میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ کیک کاٹنے کے بعد میڈم مجھے ایک کمرے میں لے آئیں جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کمرے میں چاروں اور پھول ہی پھول تھے۔ میڈم نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور کہا انتظار کرو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس چیز کا انتظار؟ تو میڈم نے پرسرار طریقے سے مسکرا کر کہا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ عجیب عجیب باتیں اور لوگ اور اب میڈم کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس پھولوں والے کمرے میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ ایسا کمرہ تو دلہنوں کے لیے سجایا جاتا ہے، پھر میں اس کمرے میں کیوں آ گئی ہوں؟ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میری ماں کو مجھے دلہن بنانے کا کس قدر شوق تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ بیٹھے بیٹھے میری ساری پچھلی زندگی مجھے یاد آنے لگی۔ یوں تو میرا نام رانیہ تھا،
مگر اماں پیار سے مجھے رانو کہتی تھیں۔ میرا باپ مجھے پیار سے رانی کہتا تھا اور میرے باپ نے مجھے رانی بنا کر ہی رکھا تھا۔ میرے باپ کا بہت بڑا بزنس تھا اور وہ شہر کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتا تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی تھا اور اس کے دشمن بھی بہت تھے۔ میں تو تب چھوٹی سی تھی، اس لیے مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لوگ بتاتے تھے کہ میرے ابا الیکشن میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے تھے اور امید تھی کہ وہ جیت بھی جاتے، مگر کچھ لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے ایک سازش کر کے میرے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ کروا کے انہیں مار دیا گیا۔ میں تب صرف 5 سال کی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے باپ کے بزنس پارٹنرز نے دھوکے سے سارا کاروبار ہتھیا لیا۔ ویسے بھی ان کو پوچھنے والا کون تھا؟ میرے باپ کے سارے رشتہ دار تو ملک سے باہر رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کے سوئم کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے اور میری ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ میری ایک ہی خالہ تھی جو غریب تھی اور وہ بھی میری ذمہ داری لینے سے گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی میں اپنے 3 بچوں کو بڑی مشکل سے پال رہی ہوں، اس کو کیسے پالوں گی؟ مگر لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ کیسی خالہ ہے، اپنی یتیم اور مسکین بھانجی کو گود لینے کو تیار نہیں۔ کسی نے کہا خالہ تو ماں برابر ہوتی ہے، یہ کیسی خالہ ہے جسے اپنی بھانجی کا ذرا بھی درد نہیں۔ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر میری خالہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ خالہ واقعی غریب تھی اور اس کی اپنے بھی 2 بیٹیاں تھیں اور مجھ سے 2 سال بڑا ایک بیٹا تھا۔ میرے خالو ایک فیکٹری میں ورکر تھے اور ان کی بہت تھوڑی تنخواہ تھی، جس میں گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ میری خالہ مجھے گھر تو لے آئی تھی، مگر جانے اسے مجھ سے کیا بیر تھا کہ اسے میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مجھے کھانے کو نہ دیتی اور نہ ہی اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے دیتی تھی۔ خالہ نے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا۔ وہ تو ایک دن میری نانی آئی تو انہوں نے خالہ کو خوب جھاڑ پلائی اور مجھے اسی اسکول میں داخل کروا دیا جہاں خالہ کے بچے جاتے تھے۔ نانی نے کہا تھا کہ اگر اتنی ہی فیس بھاری لگ رہی ہے تو رانیہ کی اسکول فیس میں دے دیا کروں گی۔ یوں میرا اسکول جانا شروع ہو گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری خالہ کو مجھ سے کیا بیر تھا، وہ مجھے کیوں پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ خالہ تو بہن کے بچوں پر جان دیتی ہیں اور میں تو تھی بھی اس کی بہن کی آخری نشانی، پھر وہ میرے ساتھ پیار کیوں نہیں کرتی تھیں؟ جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میری ماں خالہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر ان سب کے لیے گفٹس وغیرہ لاتی رہتی تھی، مگر خالہ کا مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ میرا وہاں گزارا بہت مشکل تھا کیونکہ خالہ نے میری زندگی حرام کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تب مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا کہ خالہ کو مجھ سے کیوں چڑ تھی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میری خالہ میرے ابو کو پسند کرتی تھیں کیونکہ میرے ابا کافی امیر تھے، مگر میرے ابا کو خالہ کی بجائے میری ماں پسند آ گئیں اور ابا نے ان کے لیے رشتہ ڈال دیا۔ اس لیے اس دن سے میری خالہ نے میری ماں کو اپنی بہن کی بجائے دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ سمجھتی تھی کہ جو زندگی میری ماں گزار رہی ہے اس پر اس کا حق تھا۔ میرے خالو ایک غریب آدمی تھے، اس لیے خالہ ساری عمر اپنے حالات کا ذمہ دار میری ماں کو ٹھہراتی رہی۔ پھر جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو اسے مجبوری میں مجھے اپنے گھر لے کر آنا پڑا، ورنہ اس کا بس چلتا تو مجھے کبھی اپنے گھر نہ لے کر آتی۔ یہ ساری باتیں مجھے میری نانی نے بتائی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھیں کیونکہ میری ممانی تو خالہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، اس لیے نانی نے اپنے مرنے سے پہلے ساری باتیں مجھے بتا دی تھیں۔ میں 11 سال کی تھی جب میری نانی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں اپنی نانی کے جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھی کیونکہ وہی میری حمایت کیا کرتی تھیں اور خالہ ان کی وجہ سے تھوڑا بہت لحاظ کر لیتی تھیں، مگر نانی کی آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ خالہ کا مجھ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ وہ مجھے اکثر بھوکا رکھتی، مگر میرا کزن جواد اپنی ماں سے چھپ کر میرے لیے کھانا لاتا اور اپنے حصے کا بھی اکثر مجھے کھلا دیتا۔ وہ بہت اچھا تھا، کہیں سے بھی خالہ کا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد خالہ مجھے ذرا سا بھی پڑھنے کا موقع نہ دیتی اور سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی، یہاں تک کہ کھانا بناتے ہوئے اکثر میرے ہاتھ جل جاتے، مگر خالہ کو رحم نہ آتا۔ میرے خالو اچھے آدمی تھے، مگر چونکہ وہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کو کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی یعنی میری خالہ کو مجھ سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کرتے تھے، مگر میری خالہ نے کبھی ان کی بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ ایک دوپہر کا واقعہ تھا، میں اور میرا کزن جواد باتیں کر رہے تھے۔ میں اس سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری امی بہت بری ہیں اور میں یہاں بالکل خوش نہیں ہوں۔ نانی کہتی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میرا شوہر میرا بہت خیال رکھے گا۔ جواد کہنے لگا،
جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ ہم دونوں تو بچے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری یہ باتیں خالہ کو بری طرح چبھیں گی۔ خالہ نے ہمیں باتیں کرتے سن لیا اور ان کو ہماری یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ خالہ نے اسی وقت جواد کو کھینچ کر میرے پاس سے ہٹا دیا اور مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا اور کہا، میرے بیٹے کو ورغلا رہی ہو، تمہیں تو اب میں اس گھر سے نکال کر رہوں گی۔ میں بہت روئی۔ اس وقت تو میں بچی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کون سی بات خالہ کو بری لگتی ہے۔ خالہ نے مجھے بہت مارا تھا اور اس نے مجھے گھر سے نکالنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ خالہ کیا کرنے والی ہیں۔ ایک دن خالہ نے مجھے اسکول سے چھٹی کروا دی اور اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا۔ خالو تو پہلے سے ہی کام پر تھے، میں اور خالہ گھر میں اکیلے رہ گئے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے خالہ سے بہت پوچھا کہ مجھے کیوں چھٹی کروائی ہے، مگر خالہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھا آدمی گھر میں داخل ہوا۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ یہ کون آدمی گھر آ گیا۔ خالہ نے اس کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور اندر آ کر میرے اسکول بیگ سے کتابیں نکال کر اس میں میرے کپڑے رکھنے شروع کر دیے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، یہ اب کیا کر رہی ہیں خالہ؟ مگر خالہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے میرے سارے کپڑے بیگ میں رکھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس آدمی کے پاس لے گئیں۔ اس آدمی نے خالہ کو کچھ پیسے دیے اور خالہ نے میرا ہاتھ اس سے پکڑا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ خالہ مجھے بیچ چکی ہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ وہ بڈھا شخص مجھے اس شہر سے دور لے آیا تھا۔ وہ کون تھا اور میری خالہ اس کو کیسے جانتی تھی؟ مجھے ان سوالوں کا آج تک جواب نہیں مل پایا۔ اس بڈھے شخص نے آگے مجھے میڈم کے ہاتھ بھیج دیا۔ میڈم اچھی انسان تھی۔ اس نے مجھے کہا، تمہاری خالہ تم پر ظلم کرتی تھی مگر میں نہیں کروں گی، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ پھر واقعی وقت نے ثابت کیا کہ میڈم نے مجھے بیٹی کی طرح ہی پال پوس کر بڑا کیا۔ میں جو کہتی میری خواہش فوری طور پر پوری کرتی اور مجھے اچھا کھانا دیتی، اچھے کپڑے دیتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے جب میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے تو میڈم نے مجھے اسکول اور پھر کالج میں بھی داخلہ لے دیا۔ وہاں میرے علاوہ بھی کئی اور لڑکیاں میڈم کے پاس رہتی تھیں۔ میڈم بہت امیر تھی اور انہوں نے گھر میں 2-3 نوکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ باقی لڑکیوں کی کہانی بھی میری ہی طرح تھی۔ ان سب کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ بھی اسی بڈھے شخص کے ہاتھوں میڈم تک پہنچی تھیں۔ میڈم کہتی تھی کہ میں تم لوگوں کی جان تمہارے ظالم رشتہ داروں سے چھڑوانے کے لیے ہی اپنے آدمی کو بھیجتی ہوں تاکہ تم لوگوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکوں۔ کچھ لوگ میڈم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، مگر میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہ کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میڈم جیسا اچھا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا تھا کہ جو لڑکی 18 سال کی ہو جاتی ہے، میڈم اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتی ہیں اور پھر اس لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا تھا، میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی جلدی سے 18 سال کی ہو جاؤں، اور آج میں 18 سال کی ہو گئی تھی اور میری خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ لیکن بہت عجیب طریقہ تھا سالگرہ منانے کا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تقریب میں صرف مردوں کو ہی کیوں بلایا گیا، اور ان میں سے 1-2 مردوں کی نظریں بہت عجیب لگی تھیں۔ مجھے وہ بہت برے طریقے سے گھور رہے تھے۔ اچھا ہوا میڈم نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا، لیکن کمرے کی سجاوٹ اور ہر طرف پھول ہی پھول دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اس کمرے کو ایسا کیوں سجایا گیا ہے اور کس کے لیے۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کمرے میں بھیجی گئی ہوں تو ہو سکتا ہے میرے لیے ہی یہ کمرہ سجایا گیا ہو۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرا دھیان اس خط والے لڑکے کی طرف چلا گیا جس نے مجھے بھاگنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ شاعری لکھ کر بھیجا کرتا تھا، پھر آج بھاگ جانے کا مشورہ وہ کیوں دے رہا تھا؟ میں انہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک ایسے لگا جیسے کھڑکی پر دستک ہوئی ہے۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک اور کاغذ کا ٹکڑا کسی نے باہر سے بھیجا تھا۔ میں اسے کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، کھڑکی کھلی رکھو تاکہ بھاگ سکو۔ یہ کیسا عجیب پیغام تھا؟ بھلا میں کیوں بھاگنے لگی یہاں سے؟ میں نے لکھائی غور سے دیکھی تو وہی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے لگی مگر پھر کچھ سوچ کر بند نہ کی اور کھلی رہنے دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میڈم نے مجھے میرے کمرے میں بھیجنے کی بجائے یہاں کیوں بھیج دیا۔ میری جان تو تب نکلی جب اچانک سے کمرے میں 4 آدمی داخل ہوئے۔ ان میں سے 2 تو وہی تھے جو مجھے باہر بہت بری طرح گھور رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا، کون ہیں آپ لوگ اور اس کمرے میں کیوں چلے آ رہے ہیں؟ وہ چاروں ہنسنے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں میڈم کو آواز دی مگر وہ جانے کہاں تھی۔ ان چاروں کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایک آدمی میری طرف بڑا ہی تھا کہ دوسرا کہنے لگا، اس لڑکی پر پہلا حق میرا ہے۔
तीसरा आदमी कहने लगा, नहीं, सबसे पहले मैं। वो चारों आपस में मुझे लेकर लड़ने लगे। मुझे ये समझने में देर न लगी कि ये क्या बात हो रही है। वो चारों मेरी इज्जत लूटने के इरादे से इस कमरे में आए थे और अब आपस में बहस कर रहे थे। मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक मुझे खिड़की का ख्याल आया और खिड़की तो खुली हुई थी। मेरे जहन में थोड़ी देर पहले का वो फेंका गया खत याद आया। इसको कैसे पता कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मेरे लिए अहम ये था कि मैं यहाँ से अपनी इज्जत बचा कर भाग जाऊँ। मैंने उनकी बहस का फ़ायदा उठाते हुए खिड़की से छलांग लगा दी। ये खिड़की घर की पिछली तरफ सड़क पर खुलती थी और काफ़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए वाहिद रास्ता मेरे पास यही था। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही मुझे बहुत बुरी चोटें लगीं। मेरे गिरते ही वो सब लोग भी खिड़की तक आए। मैंने भागना शुरू किया क्योंकि मुझे पकड़ने के लिए उनमें से एक ने नीचे छलांग लगा दी थी। मेरा इरादा था कि घर के सामने वाली तरफ जाकर घर में दाखिल हो जाऊं और मैडम के पास जाऊं, मगर सामने वाली तरफ से वो बाकी के लोग आ रहे थे। अभी मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, क्योंकि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मैं दोनों तरफ से फंस चुकी थी कि अचानक एक तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला आया और मुझे कहने लगा, जल्दी बैठो वरना वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। उसने हेलमेट पहन रखा था और मैं उसे जानती भी ना थी। मैं शशोपंच में थी कि अब क्या करूं कि वो बोला, जल्दी बैठो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मैंने ही तुम्हें खिड़की खुली रखने का मशवरा भी दिया था। वो मैंने ही दिया था। अब तो कोई शक ही नहीं था कि वो मेरा हमदर्द था और अब इससे पूछने का वक्त बिल्कुल नहीं था कि उसे ये सब कैसे पता चला। इसलिए मैं जल्दी से उसके पीछे बैठ गई। उसने इन लोगों के आने से पहले ही मोटरसाइकिल दूर भगा ली। चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि अब पीछे कोई नहीं तो मैंने इस लड़के को गाड़ी रोकने का कहा। इस लड़के ने गाड़ी रोक दी और मैं नीचे उतर गई। इस लड़के ने अभी तक अपना हेलमेट ही पहना हुआ था, इसलिए मैंने उसका चेहरा देखने से कासिर थी। मैंने मशकूक अंदाज में उसको देखा और पूछा, तो वो तुम थे जो पिछले कई दिनों से मुझे खत लिख रहे हो? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ वो मैं ही हूँ और आज भी तुम्हारे लिए मैंने ही 2 रुपये भेजे थे। मैंने हैरत से सवाल किया, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं खतरे में हूँ? कहने लगा, मैंने इन लोगों को बातें करते सुन लिया था, इसलिए तुम्हें पहले से आगाह कर दूं। मैं बुड़बुड़ाने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैडम को ये सब पता हो और वो मेरे साथ ये सब होने दें। यकीनन उन्हें इल्म नहीं होगा। हो सकता है कि वो इन लोगों के अज़ाइम से बेखबर हो और उन्हें भी मेरी तरह लाइल्म रखा गया हो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सुबह वापस मैडम के पास जाऊंगी और उन्हें सारी हकीकत बताऊंगी कि किस तरह उनके मेहमानों ने मेरे साथ किया और वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैंने इस लड़के का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कहने लगा, बस वैसे ही छुपाया हुआ है। फिर मुझे खबरदार करते हुए बोला, तुम अपनी मैडम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रही हो सकता है वो भी इन आदमियों के साथ मिली हुई हो। मैंने यकीन से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं और उनको तो इल्म भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरी गुमशुदगी से वो परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा, मुझे वापस ले चलो, अब तक सब मेहमान चले गए होंगे। कहने लगा, ठीक है, तुम्हें इतना ही एतमाद और यकीन है तो तुम्हें वापस ले चलता हूँ। हम दोनों दोबारा मैडम के घर के सामने पहुँच गए। अभी मेहमान वापस जा रहे थे। हमने वहीं बाहर छुपकर कुछ देर इंतज़ार किया और फिर जब सब चले गए तो मैंने इस लड़के से कहा, अब तुम चले जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं घर के अंदर चली गई। मैडम मुझे देखकर शुश्तर रह गईं। फिर उसने भागकर मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश करवाया, तुम कहीं नहीं मिली। क्यों गई थी तुम? मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैडम के मेहमानों ने कैसा सलूक किया था मुझसे। मैडम ने सारी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज के बाद वो लोग इस घर में कदम नहीं रख सकेंगे और मैं उनको अच्छे से पूछूंगी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। मैडम की बातें सुनकर मैं अंदर तक मुतमईन हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैडम तो उनके साथ नहीं मिली हुई। मैं अपने कमरे में सोने आ गई। सोने से पहले मुझे इस लड़के का ख्याल आया जिसने मेरी मदद की। जाने कौन था और उसको कैसे पता चल गया था। आज का सारा दिन अच्छा गुजरा था, लेकिन रात बहुत बुरी। यही सब सोचते हुए मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह आंख खुली तो मैडम ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर रखा है, अब से तुम गाड़ी में कॉलेज आया जाया करोगी, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे यही रास्ता नजर आया। मैंने गाड़ी को देखा तो देखती रह गई, क्योंकि ऐसी गाड़ी में सवार होने का तो मैं ख्वाब ही सोच सकती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मैडम मुझे इतना प्यार क्यों देती हैं और सबसे अलग थलग रखती हैं और मेरी तमाम फरमाइशें पूरी करती हैं। तो इसके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है?
مگر اب یقین ہو گیا تھا کہ میڈم کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں تھی۔ میں اسی گاڑی میں کالج جانے لگی۔ اب کئی دن ہو گئے تھے کہ اس لڑکے نے کوئی خط نہیں بھیجا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں بھی تشویش ہونے لگی کیونکہ اس لڑکے نے میری مدد کی تھی، لیکن بعد میں نہ وہ خود نظر آیا اور نہ ہی اس کا کوئی خط ملا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر میری گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ کافی مشکوک تھا۔ میں نے کئی بار اسے خود کو گھورتے دیکھا۔ عجیب سا لگتا تھا وہ۔ مجھے تو ڈر تھا کہیں کسی دن گاڑی کو کسی اور سمت نہ لے جائے، مگر ابھی تک شکر تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ایک دن کالج سے آ کر جو ہی اپنا بیگ کھولا، اس میں سے پھر سے وہی صفحہ نکلا جس پر وہ لڑکا مجھے خط لکھا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا، آج رات 12 بجے تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، مگر تم ہرگز مت کھولنا۔ میں اس مختصر سے پیغام سے الجھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکا کیا کہنا چاہتا تھا اور اسے یہ سب کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ اب تک اس کی کہی گئی باتیں سچ ثابت ہوئی تھیں تو مجھے اس پر بھی یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں نے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا اور کمبل لے کر لیٹ گئی۔ اس صورتحال میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ میں سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر یہ خوف سونے نہیں دے رہا تھا کہ 12 بجے کیا ہوگا۔ آخر میرا صبر رنگ لایا اور ٹھیک 12 بجے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ میں ڈر کر بیڈ کے ساتھ چپک گئی کہ جانے کون ہے۔ اس کے بعد کوئی تالے کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، لیکن پھر مایوس ہو کر جو کوئی بھی تھا وہ واپس چلا گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر میڈم موجود نہیں تھیں۔ نوکرانی نے بتایا کہ ان کی طبیعت رات سے ٹھیک نہیں، ابھی سو رہی ہیں۔ میں ناشتہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیگ کی زپ کھلی ہے۔ دیکھا تو بیگ کے اندر سے پھر سے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں چونک گئی کہ اس لڑکے نے یہ بیگ میں کیسے رکھا ہوگا۔ ڈرائیور ابھی گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا، ورنہ میں شک کرتی کہ اس لڑکے نے اسی ڈرائیور کو کہا ہوگا یہ خط میرے بیگ میں ڈال دے۔ جانے کیسے وہ لڑکا یہ کام کر لیتا تھا۔ میں نے پڑھا کہ آج کیا لکھا ہوا ہے تو پڑھ کر میں الجھن کا شکار ہو گئی، کیونکہ لکھا تھا کہ کالج سے 11 بجے چھٹی لے کر جلدی گھر چلی جانا، تمہیں ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے کس قسم کی حقیقت جاننی چاہیے تھی بھلا؟ میں کالج جا کر بھی اس معاملے پر سوچتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ لڑکا میرا خیر خواہ تھا۔ اس نے ابھی تک جو بھی کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ اب اگر وہ مجھے جلدی گھر جانے کا کہہ رہا تھا تو کچھ تو تھا جو وہ چاہتا تھا کہ میں جان لوں۔ میرا ارادہ تو بالکل نہیں تھا کہ میں گھر جاؤں، مگر پھر کچھ سوچ کر پرنسپل سے چھٹی لے لی اور ڈرائیور آ گیا۔ کچھ ایمرجنسی ہے، گھر پر جانا ہوگا۔ پرنسپل نے ڈرائیور کو اندر بلا کر تصدیق کی اور مجھے پھر جانے دیا۔ ڈرائیور کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ٹھیک 11 بجے لینے آ جائے، اور یوں آج میں وقت سے پہلے گھر آ گئی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچی تو ایک بڑی سی گاڑی دیکھ کر میں چونک گئی۔ یہ اس وقت کون گھر میں آ گیا؟ میڈم کا ہی کوئی ملنے جلنے والا ہوگا۔ میں گھر کے اندر تو آ گئی تھی، مگر اب آگے کا نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کون سی حقیقت میرے سامنے آنی تھی اور کیسے۔ میں گھر آتے ہی پہلے میڈم کو سلام کرتی تھی، اس لیے سوچا کہ پہلے ان کو سلام کراؤں۔ جیسے ہی میں میڈم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے ہی لگی تھی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ میڈم کہہ رہی تھی رانیہ جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ میں اندر جاتے جاتے رک گئی اور باہر ہی کھڑی ہو کر باتیں سننے لگی۔ میڈم کے ساتھ ایک اور آدمی بھی اندر موجود تھا۔ کہنے لگا سالگرہ والے دن تو وہ لڑکی ہاتھ سے ہی نکل گئی تھی، کھڑکی سے کود کر اس نے خود کو بچا لیا، ورنہ وہ آج یہاں نہیں میرے بنگلے میں ہوتی۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میں کام کر رہ گئی، کیونکہ اندر تو وہی آدمی موجود تھا جو سالگرہ والی رات میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ یہاں میڈم کے ساتھ؟ میں نے الجھن سے سوچا کچھ تو تھا جو غلط تھا، شاید اسی لیے اس لڑکے نے مجھے جلدی گھر جانے کا کہا تھا۔ مجھے میڈم کی آواز آئی، شکر ادا کرو وہ بھاگ کر پھر سے واپس آ گئی تھی، اگر وہ نہ آتی تو ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا۔ میں نے 6 سال اسے اس لیے نہیں پالا تھا کہ وہ ایک دن بھاگ جائے اور میرے 6 سال کے سارے پیسے جو اس پر میں نے لگائے ہیں وہ ضائع ہو جاتے۔ وہ آدمی میڈم سے کہنے لگا اب آپ نے کیا سوچا ہے، اس نخیس کلی کو میرے حوالے کب کرنا ہے؟ میڈم ہنسنے لگی، ارے اس میں کیا بڑی بات ہے، آج ہی لے جاؤ، ابھی تک تو میں چپ تھی نا، تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے، مگر اب کافی دن گزر چکے ہیں، جیسے ہی وہ کالج سے آئے گی میں گھر سے تھوڑی دیر کے لیے بہانہ کر کے چلی جاؤں گی، پھر جو تمہارے دل میں آئے وہ کر لینا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، ماں بن کر پالنے والی اب سوداگر بن گئی تھی اور میرا سودا طے کر رہی تھی۔
मेरी कीमत लगा रही थी। इतना बड़ा सच जान कर तो कदमों तले से ज़मीन ही सिरक गई थी। मैं वापस जाने लगी तो एकदम मेरा हाथ कमरे के बाहर रखे गुलदान पर पड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। कमरे के अंदर वो दोनों चौंक गए और भागकर बाहर आए। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से भाग खड़ी होती। हकीकत जानकर ऐसा धचका लगा था कि मेरी टांगें शल हो गईं और हिलने से इनकारी थीं। वो दोनों भागकर बाहर आए। मुझे देखकर मैडम की रंगत फक हो गई। वो जान गई कि मैंने सब सुन लिया है। इससे पहले मैं भागती उस आदमी ने फौरन मुझे पकड़ लिया। मैंने मैडम को देखते हुए कहा, आप तो मेरे लिए माँ जैसी थी, आप ही मेरी बोली लगा रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैडम ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, मैंने 6 साल तुम्हें पाल पोस कर और इतना खर्चा करके जवान इसीलिए किया था कि वक्त आने पर तुम्हारी दुगनी कीमत वसूल कर सकूं। फिर वो इस आदमी से बोली, इसको ले जाओ यहाँ से और जब दिल भर जाए तो फिर यहीं छोड़ जाना। इसके बहुत सारे आशिक हैं जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। वो आदमी मुझे खींच कर ले जाने लगा। मैं चीखने लगी और मदद के लिए बुलाने लगी, मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी मदद के लिए आगे आता। मैडम ने कहा, बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है, इसे ले जाओ। वो आदमी मुझे खींचते हुए ले जाने लगा। उसने बाहर निकलकर ड्राइवर से कहा, चलो गाड़ी चलाओ, और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। मैं दिल ही दिल में खुदा से मदद की दरख्वास्त कर रही थी कि उसने मेरी सुन ली। 10 मिनट के रास्ते के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर मोड़ ली और जेब से पिस्तौल निकालकर इस आदमी को कहा कि वो गाड़ी से उतर जाए। मैं डर गई कि अब इस ड्राइवर की नीयत खराब हो गई है, मगर वो मुझे कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। इस आदमी के उतरते ही उसने गाड़ी भगा ली। 1 घंटे बाद जब हम दूसरे शहर पहुंचे तो इस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और अपने चेहरे से दाढ़ी मूंछ हटाते हुए बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हें खत लिखा करता था, जिसने तुम्हें तुम्हारी सालगिरह वाले दिन बचाया था। उसकी असल शक्ल देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उसे कहीं देख रखा है। वो खुद ही कहने लगा, मैं तुम्हारा कज़न जवाद हूँ। 6 साल पहले जब हम लोग स्कूल से घर आए तो अम्मा ने बताया कि तुम खुद ही घर छोड़कर चली गई हो। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, मगर तुम कहीं ना मिली। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। अम्मी को 2 साल पहले फालिज हुआ तो उन्होंने मुझे सारा सच बताया कि उन्होंने तुम्हें एक बुड्ढे के हाथ बेच दिया था। मैं इस बुड्ढे शख्स का बड़ी मुश्किल से पता लगाया और उसी से मालूम हुआ कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे आसपास रहने के लिए मैंने मैडम के यहाँ नौकरी कर ली। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था, मगर मैंने देखा कि तुम मैडम पर बहुत ज़्यादा एतबार करती हो और उनको अपनी माँ के बराबर समझती हो, और तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, ये समझोगी कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए सब कर रहा हूँ। इसलिए मैंने एक अजनबी बनकर तुम्हें ख़त लिखने शुरू किए। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन की प्लानिंग मैंने सुन ली थी। मैडम ने तुम्हारी कीमत वसूल कर ली थी और इसी के कहने पर वो चारों तुम्हारे कमरे में गए थे। मैं जानता था तुम खिड़की से कूदोगी, इसलिए पहले से ही बाहर मदद के लिए खड़ा था। इतना सब होने के बावजूद तुम्हें मैडम पर यकीन था और उनके पास वापस जाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी ड्राइवरी की नौकरी कर ली। मुझे मालूम था कि आज मैडम तुम इस शख्स के हवाले कर देंगी, इसलिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचने का पैगाम दिया ताकि तुम सब अपने कानों से सुन लो और मैडम की हकीकत तुम पर खुल जाए। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई। मेरा कज़न मुझे बचाने के लिए इस हद तक चला जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं फिर से खाला के पास नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसे कहा, मुझे कहीं और छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। कहने लगा, मेरी माँ को माफ़ कर दो, उनकी पिछले साल वफ़ात हो गई है और मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढकर वापस लाऊं और उनकी तरफ से माफ़ी मांगूं। मैंने अपनी मरहुमा खाला को माफ़ कर दिया और जवाद के साथ उसके घर चले गई, जहाँ खालों ने मेरा और जवाद का निकाह करवा दिया। सालों की आजमाइश बिलाखिर ख़त्म हुई और मुझे मेरे सब्र का निहायत मीठा फल मिल ही गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।